الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آج حسن اخلاق کے بارے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں کہ حسن اخلاق کی برکتیں، حسن اخلاق کی فضیلتیں کیا ہیں اور حسن اخلاق کا ثواب کیا ملتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی بلائیاں لے گیا، یعنی جس کا اخلاق اچھا ہے، حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی بلائیاں لے گیا۔ بعض احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ اچھے اخلاق سے روزہ دار اور عبادت گزار کا درجہ پا لیتا ہے، یعنی حسن اخلاق ایسی اچھی چیز ہے کہ جس کے صدقے اللہ پاک بندے کو روزہ دار اور عبادت گزار کا درجہ عطا فرما دیتا ہے، نیز آخرت کے درجات اور جنت کے بالا خانوں کو پا لیتا ہے۔ اور بد اخلاقی ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی، بندہ اس وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بد اخلاقی اتنا بڑا گناہ ہے، اور اچھا اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے۔ خوش خلقی باعث برکت ہے، اور قیامت کے دن لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ سب سے اچھا اخلاق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور سب سے افضل مومن وہی ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور میزان میں رکھے جانے والے اعمال میں حسن اخلاق سب سے افضل اور وزنی ہوگا، یعنی جو حسن اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے، یہ اعمال نامے کو جو پلڑا ہوگا، جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا، یہ اس پر سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اور ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن کریم میں فرمان باری تعالیٰ ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے یعنی کہ تم سے چھینے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے، بغض سے بچتے رہو کیونکہ یہ دین کو مونڈنے یعنی برباد کرنے والا ہے، یعنی بغض ایسی چیز ہے جو دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اور حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، جو زبان سے تو اسلام لائے مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کو برامت کہو اور نہ ہی ان کے پوشیدہ معاملات کی تلاش میں رہا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ معاملہ میں تجسس کرے تو اللہ عز و جل اس کا پردہ فاش کر کے اس کے پوشیدہ راز کو ظاہر فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں پوشیدہ ہو۔ یعنی جو بغض ہوتا ہے، کسی سے حسد ہوتا ہے، کسی کے رازوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے رازوں کو بندہ اس کی تلاش میں رہتا ہے، کبھی کسی سے پوچھتا ہے، کبھی کسی سے پوچھتا ہے، یہ بہت بری عادت ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ اور حسن اخلاق بہت ہی بڑی عظیم عبادت ہے، اور سب سے پہلے میں نے بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں لے گیا۔
اور یہ حسن اخلاق جو ہے یہ نیکیوں کے پلڑے میں سب سے وزنی ہوگا۔ اور دعا ہے کہ خالق کائنات عز و جل ہم سب کو حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹوں سے شفقت، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔